بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج واپسی پر مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی ایک فیملی کو میں نے موٹر وے کے راستے فیصل آباد چھوڑا تھا۔ اب میں واپس گھر جا رہا تھا۔ میری گاڑی موٹر وے کے پل پر چڑھ چکی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچنے والا تھا۔ کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا تو پتہ چلا رات کے 12 بج چکے ہیں۔ جنوری کا مہینہ تھا، سخت سردی تھی، تھوڑی تھوڑی دھند بھی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف گہرا سناٹا تھا، تحد نگاہ تاریکی پھیلی ہوئی تھی، بس اکا دکا گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے بامشکل تھوڑا بہت اجالا ہو رہا تھا۔ میں جلدی جلدی یہاں سے نکلنا چاہ رہا تھا۔ دل عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے گاڑی میں لگا ہوا ہیٹر آن کر لیا۔ اب تھوڑی گرمائش ملی تو سکون کا احساس ہوا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا اب کبھی اتنی رات کو سفر نہیں کروں گا۔ دراصل میں اوبر کمپنی کے ساتھ کام کرتا تھا۔ آج رات مجھے لازمی ایک فیملی کو فیصل آباد پہنچانا تھا۔ یہی وجہ تھی سردی کی شدت اور دھند کو مجھے نظر انداز کرنا پڑا۔ مگر اب میں یہ فیصلہ لے چکا تھا، اگلی مرتبہ اتنی رات کے وقت کوئی رائڈ قبول نہیں کروں گا۔ میں یہی سوچ رہا تھا جب اچانک میری گاڑی کے ٹائر چرچرائے اور گاڑی ایک دم ہی رک گئی۔ میں نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کافی کوشش کی، مگر گاڑی تھی کہ چلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں پریشانی سے فون کی ٹارچ چلا کر گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ باہر نکلتے ہی خون منجمد کر دینے والی سردی نے میرا استقبال کیا۔ پل کے قریب بڑے بڑے درخت ماحول کو بہت ہیبت ناک بنا رہے تھے۔ میں نے گاڑی کی ڈکی کھولی اور مسئلے کی وجہ جاننے لگا، مگر کچھ دیر چھیڑ چھاڑ کرنے کے بعد بھی کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ گاڑی بالکل ٹھیک تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر یہ رک کیوں گئی؟ ٹائر بھی دیکھ لیے کہ کہیں ان کی ہوا تو نکل نہیں گئی، مگر چاروں ٹائر صحیح سلامت تھے۔ دور دور تک میرے سوا کوئی نہیں تھا جس سے میں مدد مانگ لیتا۔ میں دل میں اللہ سے مدد کی درخواست کرتا دوبارہ گاڑی میں بیٹھا اور اگنیشن میں چابی گھماتے ہی گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے شکر کا سانس لیا، ورنہ میں کافی خوفزدہ ہو چکا تھا، کیونکہ مجھے اس چیز کا ڈر تھا کہ کہیں مجھے اکیلا پا کر راہزن وغیرہ مجھے لوٹ نہ لے۔ ایسی تاریک راتوں میں تو وارداتیں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ کچھ دیر وزنی ہونے لگی، یوں لگا جیسے کئی من وزنی بوجھ میری گاڑی میں رکھ دیا گیا ہے، جس وجہ سے گاڑی کا ٹھیک سے چلنا مشکل ہو گیا۔ میں نے سپیڈ بڑھانے کی بھی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ میں بہت پریشان ہو چکا تھا۔ ایسا آج میرے ساتھ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ اسی چکر میں آسمان پر بادل چھانے لگے۔ ابھی میں لاہور کی حدود میں بھی داخل نہیں ہوا تھا کہ بوندا باندی شروع ہو گئی۔ موسم اور بادلوں کی تعداد کو دیکھ کر لگ رہا تھا بارش زور و شور سے ہوگی۔ جہاں مجھے 1 گھنٹے کا سفر کرنا تھا وہاں مزید دیر لگ گئی، اور میں تقریباً آدھی رات کے وقت گھر پہنچا۔ فون کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو چکی تھی، فون پاور آف ہو چکا تھا، جس وجہ سے گھر میں اطلاع بھی نہ دے سکا۔ جانتا تھا گھر والے بہت پریشان ہوں گے۔ جو ہی گھر پہنچا تو مما پریشان حال نظر آئی اور دیر سے آنے کی وجہ پوچھی۔ اس وقت صرف وہی جاگ رہی تھی، باقی سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ماما کو اپنے ساتھ ہو جانے والے ان 2 عجیب و غریب واقعات کے بارے میں بتایا اور پھر کہا شاید کل گاڑی کی سروس کروانی پڑے۔ یہ سن کر ماما کی آنکھیں نم ہوں گی۔ وہ بولی، ارمان تم 25 سال کے ہو گئے ہو، مجھے ڈر ہے کہیں وہ سب شروع نہ ہو جائے جس بات کا ہمیں خطرہ ہے۔ ماما نے ہمیشہ کی کہی ہوئی بات دہرائی۔ وہ کہنے لگی، تمہارے دادا ابو نے صرف چند سالوں کا حصار ہم سب کے گرد کھینچا تھا۔ حصار کی میعاد ختم ہو چکی ہے، تم 25 سال کے ہو چکے ہو، تم گھر کے بڑے ہو، اللہ نہ کرے وہ سب تم پر حاوی ہوں۔ اب میں تمہیں کبھی گھر سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ ماما تو میرے شانے پر سر رکھ کر آنسو بہانے لگی تھی، جبکہ میں تو دنگ ہی رہ گیا۔ مجھے ایسی باتوں پر قطعاً یقین نہیں تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ کافی دنوں سے گاڑی کی سروس نہیں کرائی، بس اسی لیے مسئلہ ہو گیا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے ان کا دھیان بٹانے کے لیے کہا، مجھے کافی بنا دیں پلیز۔ یوں ماما آنسو صاف کر کے باورچی خانے میں چلی گئی۔ اسی دوران وہاں مناہل بھی آ گئی۔ وہ مجھ سے دیر سے آنے کی وجہ پوچھنے لگی، تو میں نے برہمی سے اسے جواب دیا کہ میں دیر سے آؤں یا جلدی گھر آؤں، تم میری اماں لگی ہو جو میں تمہیں ایک ایک بات کا جواب و حساب دوں۔ مجھے غصے میں بھرا بیٹھا دیکھ کر وہ فوراً وہاں سے کھسک گئی، جبکہ میں تعصب سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ مناہل میرے چچا کی بیٹی تھی، میں جانتا تھا اس کے دل میں میرے لیے جذبات تھے، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی،
اپنے رویے اور انداز سے وہ مجھ پر اس بات کا اظہار بھی کرتی رہتی تھی، مگر مجھے اس میں اور اس کی محبت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں باقی سب کی طرح اسے اپنی کزن ہی مانتا تھا۔ ماما تو چاہتی تھی کہ گھر کی بہو مناہل ہی بنے، مگر میرے انکار پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ کافی کا مگ لے کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کافی پیتے ہی ساری تھکن ختم ہو گئی تھی، نیند یکدم آنے لگی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا میرے کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا ہے۔ میں آنے والوں کے قدموں کی آواز کی آہٹ بآسانی سن سکتا تھا۔ میں جانتا تھا یہ مناہل ہی ہو سکتی تھی، کیونکہ اسے میرے کمرے میں آنے اور میرے آس پاس منڈلانے کی بری عادت تھی۔ میں نیند میں اسے کہنے لگا، اس وقت چلی جاؤ مناہل، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب مجھے محسوس ہوا وہ میرے قریب بیٹھ گئی ہے۔ میں جھنجھلا کر آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا، مگر یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ میرے قریب کوئی نہیں بیٹھا۔ پورے کمرے میں میرے سوا کوئی نہیں تھا، کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ میں نے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ لیٹ کر نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ میں نہیں جانتا تھا میری قسمت میں کیا کچھ بھیانک لکھا جا چکا۔ صبح ہوئی تو میں ناشتہ وغیرہ کر کے اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ چائے پینے میں دادا جی کے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، انہیں خوراک کی نالیاں لگی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میں اداس ہو جاتا تھا۔ پچھلے 5 سالوں سے وہ کوما میں تھے۔ کار حادثے میں ان کی یہ حالت ہو گئی تھی، ڈاکٹرز بھی نہیں جانتے تھے ان کو کب ہوش آئے گا۔ دادا جی کی دیکھ بھال کے لیے گھر پر ہم نے ایک میل نرس اور ڈاکٹر رکھا ہوا تھا۔ دادا ابو سے میں بہت پیار کرتا تھا۔ میرا بچپن گھر کے باقی افراد سے زیادہ دادا جی کے ساتھ گزرا تھا، یہی وجہ تھی میں ان کو بہت یاد کرتا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں ٹیکسی لے کر چلا گیا۔ میرا تعلق امیر گھرانے سے تھا۔ میرے دوست کی اپنی اوبر کمپنی تھی، میں اس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ اگر کسی نے دور دراز کے علاقے یا شہر میں جانا ہوتا تھا تو میں ان کو پہنچا دیتا تھا۔ چونکہ سفر کا دورانیہ زیادہ ہوتا تھا اس لیے پیسے بھی زیادہ ملتے تھے۔ شام کو کچھ لوگوں کو میں نے جڑاں والا چھوڑا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ جب موٹر وے کے ذریعے میں گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک لڑکی اچانک سے ہی میری گاڑی کے سامنے آ گئی۔ میں نے جلدی سے بریک لگائی۔ وہ لڑکی میری گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹانے لگی۔ میں نے شیشہ نیچے کیا تو اس نے کہا، مجھے میرے گھر تک چھوڑ دیں، بارش ہو رہی ہے، میں اکیلی نہیں جا سکتی ایسے موسم میں۔ وہ میری منت کرتے ہوئے بولی۔ پہلے تو میں نے سوچا اسے انکار کر دوں، لیکن اسے دیکھ کر جانے کیوں میرا دل کیا اس کی مدد کر دوں، اس لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تو وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اپنے علاقے کا پتہ بتایا تو میں اسے لے کر اس جانب نکل پڑا۔ جانے کیوں اس کی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد سے بہت گرمی سی محسوس ہوئی، حالانکہ پہلا ایسے نہیں تھا۔ میں نے ہیٹر تھوڑا ہلکا کر دیا۔ ابھی ہم لوگوں نے موٹر وے کا پل پار ہی کیا تھا، اچانک میری گاڑی رک گئی۔ پیٹرول کم ہو چکا تھا، بارش تیز ہو چکی تھی۔ میں پریشان ہو گیا کہ اتنی تیز بارش اور دھند میں مجھے پیٹرول کہاں سے ملے گا۔ پیٹرول پمپ کی دکان یہاں سے دور تھی۔ میں نے تو آج پیٹرول کی فالتو بوتل بھی گاڑی میں نہیں رکھی تھی، ورنہ میں ہمیشہ بوتل ضرور رکھتا تھا تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں کام آ سکے۔ وہ لڑکی میری پریشانی بھانپ گئی تھی اور کہنے لگی، آپ میرے گھر آ جائیں، جب بارش رک جائے تو آپ گھر چلے جائیے گا۔ میں نے جواب دیا، صرف بارش کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو پیٹرول کا بھی ہے۔ میں نے اسے بتایا۔ وہ بولی، جب بارش رک جائے گی تو پیٹرول والی دکانیں بھی کھل جائیں گی، آپ پیدل کسی دکان پر جا کر پیٹرول لے آئیے گا۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، پیٹرول کی دکان یہاں سے دور تھی، اس سے پہلے ہی پیٹرول ختم ہو جانا تھا، جس وجہ سے اتنی بارش میں مجھے دشواری کا سامنا کرنا پڑنا تھا۔ اگر بارش نہ ہو رہی ہوتی تو میں پیدل بھی چلا جاتا۔ آج اتوار تھا، جس وجہ سے کافی دکانیں بند تھیں، لوگ بھی کم تھے۔ گھر میں میرے کزنز دوسرے شہر ٹرپ پر گئے ہوئے تھے، اس لیے اس وقت کوئی میری مدد کو بھی نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے ماما کو ایک میسج کر دیا کہ گھر آتے ہوئے تھوڑی دیر لگ جائے گی۔ اس کے بعد تھوڑے تردد کے بعد میں اس لڑکی کے بتائے ہوئے راستے پر گاڑی لے جانے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یقیناً اس لڑکی کے گھر میں اس کے باپ بھائی تو ضرور ہوں گے، اس لیے مجھے زیادہ فکر کرنی نہیں چاہیے۔ مگر مجھے پریشانی تو تب ہوئی جب اس کے گھر میں آ کر معلوم ہوا کہ وہ اپنے گھر میں تنہا رہتی ہے۔ مجھے اب تشویش ہونے لگی، مگر اس کے اسرار پر میں نے اسے منع نہیں کر سکا۔ یہ گھر کافی پرانا اور بڑا تھا، مگر صرف ایک منزلہ تھا۔ وہ مجھے گھر میں لے آئی اور پھر میرے منع کرنے کے باوجود چائے بنا لائی۔ اس نے کہا، سردی کے موسم میں چائے پینے سے اچھا محسوس ہوتا ہے، آپ بھی پی لیں۔ میں نے اس کا دل چائے پینے کی حامی بھر لی۔
دوسرا مجھے خود بھی کچھ گرم پینے کی طلب ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی مجھے کافی رحم دل لگ رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنا نام السیہ بتایا تھا۔ چائے پیتے ہوئے میری نگاہ السیہ پر گئی۔ میری آنکھوں میں نیند چھانے لگی تھی۔ مجھے وہ بہت خوبصورت لگنے لگی۔ کیوں لگ رہا تھا جیسے مجھے السیہ سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا ہے۔ چائے پینے کے بعد وہ مجھ سے ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی۔ میری نگاہ اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ آہستہ آہستہ میری آنکھیں بند ہوتی گئیں اور یوں پھر مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے غور کیا، میں اس وقت اپنے گھر پر اپنے کمرے میں اور اپنے بستر پر تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے سب یاد آنے لگا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وقت دیکھا تو رات کے 4 بج رہے تھے۔ میں گھر کیسے آ گیا؟ میں تو اپنے گھر سے کافی دور اس لڑکی السیہ کے گھر پر تھا۔ چائے پینے کے بعد میں اس کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے سو گیا تھا۔ میں پریشانی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ میری ٹیکسی گیراج میں ہی کھڑی تھی اور گاڑی میں پیٹرول بھی تھا۔ میں سر کو جانے لگا۔ مجھے کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا میں یہاں کیسے آیا۔ مجھے لاؤنج پہ کھڑا دیکھ کر مما پوچھنے لگی، کیا ہوا ارمان، کیوں اٹھ گئے تم؟ مما فکر مندی سے بولی۔ ان کے ہاتھ میں جائے نماز تھی۔ وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں آئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، مما میں گھر کتنے بجے آیا تھا؟ انہوں نے کہا، تم تو 8 بجے آ گئے تھے اور آتے ہی سونے چلے گئے، کھانا بھی نہیں کھایا۔ اب بھوک لگ رہی ہوگی نا تمہیں، جاؤ کچن سے کچھ کھا لو، میری نماز لیٹ ہو رہی ہے۔ مما نے مجھے بتایا اور پھر قبلہ رخ جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ میں تو اپنی جگہ دنگ رہ گیا تھا۔ میں 8 بجے تو اس لڑکی السیہ کے گھر پر تھا، پھر یہاں کیسے واپس آ گیا؟ میں پریشان ہو کر سوچنے لگا۔ دماغ پر زور ڈالنے کے باعث سر درد کرنے لگا تھا۔ تھک ہار کر میں کمرے میں جا کر آنکھیں موند کر سو گیا۔ میری زندگی میں اچانک ہی ہلچل سی پیدا ہو گئی تھی۔ میری السیہ سے زندگی میں صرف ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تھی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے میں صدیوں سے اسے جانتا ہوں۔ دن رات اسی کا خیال ذہن میں آتا جا رہا تھا۔ وہ رات بھی مجھے بار بار یاد آتی تھی جب السیہ میری گاڑی میں بیٹھی تھی۔ پھر میں اس کے ساتھ اس کے گھر گیا تھا، اس نے مجھے چائے بھی پلائی تھی۔ پھر اس کے بعد میں اس کے گھر سے کب نکل کر اپنے گھر واپس آیا مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ دل میں ایک دیوانہ سا خیال آیا کہ مجھے تو اس لڑکی السیہ کے گھر کا معلوم ہی ہے، کیوں نہ اس کے گھر جایا جائے اور اس سے بات کر لی جائے۔ یہ سوچ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور میں نے فوراً ٹیکسی کا رخ اس جانب موڑ لیا جہاں وہ رہتی تھی۔ اس وقت دوپہر ہو رہی تھی۔ مجھے وہ راستہ اچھی طرح یاد تھا جہاں السیہ رہتی تھی۔ میں نے گاڑی اس علاقہ کی جانب بڑھائی تھی جب ایک مالی میرے سامنے آ گیا۔ قریب ہی ایک باغ تھا۔ وہ مالی غالباً وہیں سے نکلا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ پوچھنے لگا، صاحب اس علاقے میں کیوں گھسے آ رہے ہو؟ میں نے حیرت سے کہا، یہ سوال تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میری مرضی، میں جہاں مرضی جاؤں۔ یہ سن کر وہ بولا، دیکھو صاحب، اس علاقے کی سبھی زمینیں اور پرانے گھر میرے دوست کے ہیں۔ میں یہاں کی رکھوالی کرتا ہوں۔ اس پورے علاقے میں صدیوں سے کوئی آباد نہیں ہوا، اس لیے اب یہاں جنات نے اپنا بسیرا کر لیا ہے۔ میرے دوست نے یہاں کسی کو بھی آنے سے منع کر رکھا ہے، اس لیے میں آپ کے بھلے کے لیے ہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ مالی ہاتھ میں بیلچا اور پھولوں کا پودا پکڑے ہوئے بولنے لگا۔ میں تو حیرت زدہ رہ گیا۔ مجھے اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ میں جنات کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب جھوٹی افواہیں ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ اکثر لوگ اپنے علاقوں کو لٹیروں اور قبضوں والوں سے بچانے کے لیے جنات اور بھوتوں کی من گھڑت کہانیاں بنا لیتے ہیں۔ تم پریشان نہ ہو، میں یہاں صرف اپنے دوست سے ملنے کے لیے آیا ہوں، اس لیے ملتے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں اسے یہ تو نہیں بتا سکا کہ لڑکی سے ملنے آیا ہوں۔ خیر وہ آدمی بڑا ضدی تھا، میری گاڑی کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا کہ صاحب آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا۔ میں نے بڑی کوشش کی مگر وہ بھی بڑا ڈھیٹ ثابت ہوا۔ میں نے کوف سے گاڑی موڑ لی۔ میں نے ارادہ کیا اب رات کو ہی یہاں آؤں گا۔ رات کو یہ مالی مجھے دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ جب میں گھر آیا تو گھر میں بڑی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ پتہ چلا کہ گھر والے مناہل کی منگنی کا سوچ رہے ہیں۔ یہ سوچ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو اچھا ہے، اس کی منگنی ہو جائے گی تو وہ میرا پیچھا چھوڑ دے گی۔ جانے کیوں مجھے مناہل سے ایک عجیب سی چڑ تھی، مگر مجھ پر گویا پورا آسمان آ گرا جب معلوم ہوا کہ مناہل کی منگنی جس سے ہو رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں۔ میں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی مگر کوئی میری رائے کو اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ سب یہی کہہ رہے تھے مناہل بڑی اچھی لڑکی ہے، تمہیں خوش رکھے گی وغیرہ وغیرہ۔ مما پاپا کی بھی یہی ضد تھی۔
میں بھی ڈٹ گیا تھا، مگر اس وقت میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب پاپا جان نے اس بات کی قسم اٹھائی کہ میرے دادا جان بھی یہی چاہتے تھے کہ میری شادی مناہل سے ہو۔ بس یہی میری زبان کا کفل لگ گیا۔ میں دادا جی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً ان کی خوشی کے لیے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اور میں سوچنے لگا جب دادا جی کوما میں سے اٹھیں گے تو کتنے خوش ہوں گے۔ میں نے ٹوٹے دل سے سوچا کہ میں آج السیہ سے ملنے جا رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور وہاں جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اگر وہاں چلا جاتا تو شاید السیہ کو بھلانا مشکل ہو جاتا۔ رات کو مجھے نیند میں بھی یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دھیمی آواز میں گانا گاتے ہوئے میرے سر کے بالوں کو سہلا رہا ہو۔ مجھے یہ لمس اچھا لگنے لگا۔ میں سمجھا شاید مما مجھے پیار کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے اس لیے کیونکہ میں نے گھر والوں کی خاطر مناہل سے منگنی والی بات مان لی تھی۔ جواباً میں نے بھی اپنے بالوں میں مما کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اچانک میرے ماتھے پر بل پڑے کیونکہ ہاتھ مما کا تو نہیں لگ رہا تھا۔ یہ ہاتھ بہت پتلا تھا، ناخن لمبے لمبے تھے، انگلیوں میں انگوٹھیاں تھیں اور کلائی میں چوڑیاں، جبکہ مما کے ہاتھ تو موٹے تھے، انہوں نے کبھی ناخن نہیں بڑھائے تھے اور نہ ہی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی تھیں۔ مجھے گڑبڑ کا احساس ہوا کہ کہیں یہ مناہل تو نہیں۔ یہ خیال آتے ہی میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، آس پاس دیکھا لیکن کمرے میں تو میرے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو دروازہ اندر سے لاک تھا۔ اس لمحے مجھے تھوڑی وحشت نے آن گھیرا۔ بے شک میں نیند میں تھا مگر میں نے واضح کسی کے ہاتھ اپنے بالوں میں محسوس کیے تھے۔ کوئی نرمی سے میرے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کچھ گنگنا رہا تھا۔ جب کوئی قابل گرفت آسرا ہاتھ نہ آیا تو میں دوبارہ آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ میں جنات وغیرہ پر یا کسی غیر انسانی مخلوق پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس لیے اس بات کو بھی اپنا وہم جان لیا۔ یہ بات الگ تھی کہ دل ابھی بھی اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کوئی میرے قریب ضرور موجود تھا۔ 2 دن بعد میری منگنی تھی۔ دل بار بار السیہ کی طرف جا رہا تھا۔ میرے جی میں خیال آیا کیوں نہ آخری دفعہ میں السیہ کو دیکھا ہوں، اس سے مل لاؤں۔ 2 دن تو مصروف رہا اور میں اسی کشمکش کا شکار رہا، مجھے جانا چاہیے یا نہیں۔ آج گھر میں گہما گامی عروج پر تھی۔ منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، گھر میں ہی تقریب تھی۔ پورے گھر کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ مناہل میرے آگے پیچھے پھر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، اب بولو ارمان، تم تو مجھ سے دور دور بھاگتے تھے، اب منگنی کیوں کر رہے ہو؟ وہ مجھے چھیڑ رہی تھی۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آ رہا تھا لیکن میں کچھ نہ بولا۔ میں جانتا تھا اگر مناہل پر جوابی حملہ کیا تو وہ گھر والوں کو شکایت لگا دے گی اور مجھے یہ باتیں سننا پڑیں گی کہ دادا جی کی بات کی تمہارے آگے کوئی اہمیت نہیں، اس لیے تم ایسا کر رہے ہو۔ بس یہی وجہ تھی میں خاموش تھا۔ شام ہوئی تو میں چپکے سے گھر والوں سے کسی کام کا بہانہ کر کے گھر سے نکل گیا۔ ویسے بھی فنکشن رات ہی کو تھا۔ جب میں السیہ کے علاقے میں پہنچا تو شکر ہے میرا سامنا اس مالی سے نہیں ہوا تھا۔ میں دل میں ہی دعائیں کرتا جا رہا تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ گاڑی کو اس کے قریب کے پارک جا کر میں نے روکا اور اس کے گھر کے قریب آ گیا۔ یہ علاقہ کافی سنسان تھا اور یہاں چند ہی گھر تھے جو وحشت کی اعلیٰ مثال تھے۔ جب میں نے دروازے پر دستک دی تو السیہ نے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر میں مبہوت ہی رہ گیا۔ وہ ایک بار پھر میرے دل کے تار ہلا گئی تھی۔ میں مدہوش کیفیت سے اس کے گھر میں آیا، السیہ کو اپنی منگنی کے بارے میں بتایا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میری آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہ میرے کافی قریب آ گئی تھی۔ یوں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھتے دیکھتے مجھ پر نشے کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ صبح ہو چکی تھی۔ میں نے حیرت سے السیہ کو دیکھا جو میرے قریب ہی بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، ارمان تم تو کل ہی سو گئے تھے، ٹھیک تو ہو نا؟ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں جلدی سے اس کے گھر سے نکلا۔ ساری رات گزر گئی تھی، اس کا مطلب تھا میں گھر تقریب میں نہیں پہنچ سکا تھا۔ فون پر گھر والوں کی 100 سے زیادہ مسڈ کال تھیں۔ میں تیز رفتاری میں گاڑی چلاتا گھر پہنچا تو ہر کوئی مجھے حقارت سے دیکھنے لگا۔ سب مجھ سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے۔ مناہل رو رہی تھی۔ چچی بھی مجھے کہہ رہی تھی، تم نے ہماری عزت سے کھیل کر اچھا نہیں کیا، لوگ میری بیٹی پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اگر اسے یوں ہی ذلیل کرنا تھا تو کیوں منگنی کی حامی بھری تھی؟ میں تو شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ مجھے واقعی علم نہیں تھا میں کل رات اتنی گہری نیند کیسے سو گیا تھا۔ میں گھر والوں سے معافی مانگنے لگا اور انہیں اپنی سچائی بتانے لگا۔ یہ بات تو میں نے چھپا لی کہ میں کسی لڑکی کے گھر پر تھا۔ کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ مما پاپا میری شکل بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ گھر والوں کا یہ رویہ میرا دل توڑ رہا تھا۔ گھر والوں نے مجھ سے مکمل طور پر بائیکاٹ کر لیا تھا۔
نہ کوئی مجھے بلا رہا تھا اور نہ مجھ سے کوئی بات کر رہا تھا. کوئی کھانے پینے اور چائے تک کا نہیں پوچھ رہا تھا. سب مجھے دھوکے باز کہہ رہے تھے. اب میرے پاس اپنی سچائی ثابت کرنے کا بس ایک ہی راستہ تھا. میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا اور گھر والوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں اسی ہفتے مناہل سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ بات سن کر سب نے حیرت سے دیکھا اور میں نے اٹل فیصلہ کر لیا تھا. اپنی سچائی ثابت کرنے کا میرے پاس یہی راستہ تھا. اس لیے میں نے مناہل سے نکاح کا فیصلہ کر لیا تھا. میں نہیں جانتا تھا اس کے بعد میری زندگی عذاب ہونے والی تھی. نکاح والی بات سے گھر میں ایک بار پھر خوشیاں آ گئی تھیں. سب لوگ تیاریوں میں مصروف تھے. اسی ہفتے نکاح تھا. مجھے ہر پل ایک مانوس سی خوشبو اپنے ارد گرد آتی رہتی تھی، محسوس ہوتی تھی. یہ خوشبو تو السیہ کے وجود سے آتی تھی. پتہ نہیں السیہ میرے حواسوں پر اتنا کیوں چھا رہی تھی. میرا دل بہت بے چین تھا. نہ جانے میں اس فیصلے پر خوش تھا یا نہیں، یہ میں نہیں جانتا تھا. رخصتی کچھ سال بعد تھی. نکاح ہوا تو سب گھر والوں کو یقین آ گیا کہ میں سچ بول رہا تھا. اب سب مجھ سے راضی تھے. نکاح کے بعد میں تھک ہار کر اپنے کمرے میں آیا اور سو گیا. آدھی رات کو میری آنکھ چیخوں کی آواز سے کھلی. میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. میرے کمرے کے ساتھ ہی مناہل کا کمرہ تھا. یہ آوازیں اسی کے کمرے سے آ رہی تھیں. میں آنکھیں مسلتا ہوا اس کے کمرے میں گیا، لیکن یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ مناہل رو رہی تھی اور اس کے چہرے پر سرخ نشانات تھے. میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے دیکھ کر ڈرنے لگی اور کہنے لگی کمرے سے چلے جاؤ ارمان. وہ کمبل میں منہ چھپا کر رونے لگی اور میں حیرت سے اپنے کمرے میں آ گیا. مناہل تو بڑی خوش تھی. پھر اس کے رونے کی کیا وجہ تھی؟ اگلی صبح میں نے مما کو رات ہونے والے واقعے کے بارے میں بتایا تو وہ ہنسنے لگی. انہیں بھی میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا. وہ کہنے لگی بیٹا تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہوگی. مناہل تو بہت خوش ہے، بھلا روئے گی کیوں؟ میں بھی الجھ کر رہ گیا. کچھ دنوں سے میں ٹیکسی بھی نہیں چلا رہا تھا، گھر میں ہی مصروف تھا. دادا ابو کی یاد آنے لگی تو میں رات کو ان کے کمرے میں چلا آیا. مگر یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب دیکھا دادا ابو کے نزدیک ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی. اس نے لمبا گھونگھٹ اوڑھا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں چاقو تھا. میری روح فنا ہو گئی. میں نے اس کے ارادے سمجھ لیے تھے. میں بھاگ کر اس کے قریب آیا تاکہ اسے روک سکوں، مگر وہ روشنی کسی رفتار سے بھاگ کر کمرے سے نکل گئی. میں نے سب کو شور مچا کر اکٹھا کر لیا اور چوکیدار سے بھی پوچھا کہ گھر میں کوئی لڑکی ہاتھ میں چاقو لیے داخل ہوئی تھی؟ تم سب لوگ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ تینوں چوکیدار تعجب سے میرا چہرہ دیکھ رہے تھے اور بول رہے تھے ہم تو رات کو چوکنا رہتے ہیں. ہم نے گھر میں کبھی کسی بلی کو گھسنے نہیں دیا. ہمارے ہوتے ہوئے کوئی لڑکی ہاتھ میں چاقو لیے کیسے آ سکتی ہے؟ ہم لوگوں نے پورا گھر چھان مارا لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہ لگا. تھک ہار کر ہم بیٹھ گئے. یہ سب پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا. گھر میں سب لوگ دوبارہ سونے چلے گئے تو میں بھی الجھ کر بیڈ پر لیٹ گیا. لیکن جب میری نظر کھڑکیوں کے آگے لگے دبیس پردوں کے اوپر پڑی تو میں ڈر گیا تھا. پردے کے نیچے کسی کے 2 پیر نظر آ رہے تھے. لمبے ناخنوں سے وہ پیر کسی لڑکی کے لگ رہے تھے. میں کانپتے ہوئے اٹھا اور لرزتے ہاتھوں سے پردہ پیچھے کیا. مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. میرے سامنے تو دلہن کے روپ میں ایک لڑکی کھڑی تھی. اس نے گھونگھٹ اوڑھ رکھا تھا. یہ وہی لڑکی تھی جو دادا جی کے کمرے میں کھڑی تھی. میں نے دھڑکتے دل سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو میری چیخیں نکل گئی. وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ السیہ ہی تھی. وہی السیہ جس نے مجھے اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا. تم یہاں؟ میں خوف سے بولا تو وہ میرے گلے سے لگ گئی. وہ کہنے لگی دیکھو ارمان، میں تو تمہارے گھر والوں سے بدلہ لینا چاہتی تھی، مگر جب سے تمہیں دیکھا ہے تم پر عاشق ہو گئی. اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے سب گھر والوں کو مار دوں گی اور تمہیں چھوڑ کر تم سے شادی کروں گی. اب وقت آ گیا ہے تمہیں سچ بتانے کا کہ میں ایک جن زادی ہوں. مزید میں تم سے دور نہیں رہ سکتی. اس کی بات سن کر خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے. میں شرابور ہو گیا اور دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنے لگا تو وہ غصے میں آ گئی. اس کی آنکھوں کا رنگ تبدیل ہوا اور وہ دھوئے کی شکل میں آ کر ہوا میں معدوم ہو گئی. وہ رات بڑی بھاری تھی. میں ان سب باتوں پر یقین لا چکا تھا جو میرے گھر والے مجھے بتایا کرتے تھے. کاش میں پہلے ہی جنات پر اور گھر والوں کی باتوں پر یقین کر لیتا. میں نے ہمیشہ جنات کے وجود سے انکار کیا تھا، مگر آج میں نے یہ جان کر سخت صدمے میں آ گیا تھا کہ جس لڑکی کے دل میں میرے لیے الگ جذبات پیدا ہوئے تھے اور میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ جن زادی تھی. السیہ ایک جن زادی تھی. آج مجھے اس بات پر پورا یقین آ چکا تھا. میں نے گھر کے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ کئی سال پہلے جب ہم لوگ اس گھر میں نئے آئے تھے اس وقت ہم بچے بہت چھوٹے تھے. میرے دادا جی ایک نیک عامل تھے. محلے میں ان کا بڑا چرچا تھا. لوگ اپنے مسائل ان کے پاس لے کر آتے تھے.
دادا جی قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے مسائل کو حل کرنے کی تجاویز پیش کرتے تھے۔ کئی شریر جنات بھی دادا جی نے قید کیے ہوئے تھے۔ اس گھر میں ایک جنزادی نے اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ وہ جنزادی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہاں اپنا بسیرا کیے ہوئے تھی۔ وہ جنات لوگ چونکہ شریر تھے اس لیے گھر کے افراد کے ساتھ شرارت اور چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، لیکن جنزادی کی ماں میرے پاپا پر عاشق ہو گئی۔ دادا ابو نے پہلے سے ہی پیار سے ان سے جنات سے بات کی اور انہیں اپنا ٹھکانہ تبدیل کرنے کو کہا، مگر ان جنات نے دادا ابو کی ایک نہ سنی اور وہ مزید سرکشی پر اتر آئے۔ دادا ابو نے کافی عرصہ انہیں چھوٹ دیے رکھی اور آخر کار ان کو دھمکی دینا پڑی کہ اگر اب ہمیں تم جنات نے تنگ کیا اور اپنا ٹھکانہ تبدیل نہ کیا تو تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ ان جنات پر اس دھمکی کا بھی کوئی اثر نہ ہوا تو دادا جی نے ان جنات کو قید کر دیا۔ وہ جنات بدلہ لینا چاہتے تھے، وہ غصے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے دادا ابو سے کہا جب ہم چھوٹ جائیں گے تو تمہارے گھر کے ایک ایک فرد سے بدلہ لیں گے، سب کو مار ڈالیں گے۔ کئی سال وہ جنات دادا ابو کی قید میں رہے اور پھر اس جنزادی کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ ترس کھا کر دادا ابو نے اس جنزادی کو چھوڑ دیا کیونکہ اس وقت جنزادی بہت چھوٹی تھی اور اب بڑی ہو چکی تھی۔ دادا جی نے ان سے وعدہ لیا کہ تم اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤ گی اور اب ہمیں کبھی پریشان مت کرنا۔ اس جنزادی نے دوبارہ یہاں نہ آنے کا وعدہ لیا تھا اور وہ یہاں سے چلی گئی۔ دادا ابو کہنے لگے اب بھی ہمارے گھر میں کچھ جنات کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس لیے دادا ابو نے اس گھر پر اور گھر کے سب افراد پر کچھ سال کے لیے ایک حصار بنا دیا تھا تاکہ جنات ہم لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ دادا ابو کا کہنا تھا وہ جنات اسی خاندان سے ہیں جس خاندان سے وہ دو میاں بیوی اور ان کی بچی کا تعلق تھا۔ خیر، چند سال بعد ایک حادثے میں دادا ابو کومے میں چلے گئے۔ یہ حصار صرف چند سالوں کا تھا۔ جب میں 25 سال کا ہو گیا تو اس وقت وہ حصار ٹوٹ چکا تھا۔ اگر دادا جی کوما میں نہ ہوتے تو اس حصار کو دوبارہ بنا ڈالتے۔ مما اور گھر کے دیگر افراد اکثر یہ سوچ کر پریشان ہو جاتے تھے کہ جب حصار ختم ہو گیا تو کہیں وہ جنات ہم پر حملہ نہ کر دیں، ان کے خاندان والے ہم سے بدلہ نہ لینے آ جائیں۔ ہم سب بچے بڑے ہو چکے تھے اور پڑھے لکھے بھی تھے، اس لیے ہمیں گھر والوں کی باتیں صرف حکایتیں لگتی تھیں۔ ہم لوگوں کو جنات کے وجود پر یقین تھا ہی نہیں۔ اسی طرح میں بے فکری کی زندگی گزار رہا تھا اور پھر بالآخر وہ سب ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ وہ جنزادی السیہ اپنا بدلہ لینے آ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا گھر والوں کو یہ سب کیسے بتاؤں۔ گھر والے بہت خوش تھے، اگر یہ سب پتہ چلتا تو پریشان ہو جاتے۔ میں ان کی خوشی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے راز کو دل میں دفن کر دیا۔ وقت گزر رہا تھا، مناہل کا رویہ ایک دم بدل گیا۔ وہ مجھ سے بات تک نہیں کر رہی تھی۔ جب میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو کمرے میں چلی جاتی اور گھنٹوں گھنٹوں اپنے کمرے سے باہر نہ نکلتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ مجھ سے خفا کیوں ہے۔ آج میں ٹیکسی میں ایک آدمی کو شیخو پورا چھوڑنے واپس آ رہا تھا۔ رات ہو گئی تھی۔ ٹیکسی اچانک ایک جھٹکا کھا کر رکی۔ میں نے دوبارہ سٹارٹ کی تو ٹیکسی خود بخود کسی اور راستے پر چلنے لگی۔ میں پریشان ہو گیا اور بہت ڈر گیا۔ گاڑی کو کافی روکنے کی کوشش کی۔ گاڑی رک تو گئی مگر مجھے نہیں معلوم تھا میں کہاں آ گیا تھا۔ میں گاڑی سے اترا تو یہ دیکھ کر ہوش اڑ گئے کہ میں تو جیسے کسی اور ہی دنیا میں آ گیا تھا۔ یہاں تو دن چڑھا ہوا تھا، یہاں بڑی بڑی جھونپڑیاں تھیں، رنگ برنگے بڑے بڑے درخت تھے۔ میں خوف سے اس جگہ کا معائنہ کر رہا تھا جب السیہ جنزادی وہاں آ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک طرف لے جانے لگی اور مجھے دیکھ کر بولی جنات کی دنیا میں خوش آمدید، یہ میری بستی ہے۔ میں ڈر سے کانپ رہا تھا، مجھے اس کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا مگر مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ وہ مجھے ایک بڑے سے محل میں لے گئی۔ اس کے آس پاس بہت سی جنات کنیزیں تھیں۔ جنزادی السیہ نے مجھے 3 چیزیں دیں اور کہا جلدی سے ان سب کو پہن لو، میں تم سے نکاح کروں گی کیونکہ میں تمہارے بغیر اب مزید نہیں رہ سکتی۔ اس نے مجھے ایک خوبصورت اور ہیروں سے بنی ہوئی شلوار قمیض دی، ایک خوبصورت انگوٹھی دی اور سر پر پہننے کے لیے پگڑی دی۔ میں نے انکار کیا تو اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ مجھے یہ لباس پہنایا جائے۔ وہ خادم مجھے کھینچتے ہوئے لے جانے لگے۔ میں مزاحمت کر رہا تھا مگر میری مزاحمت ان کے آگے بیکار تھی۔ وہ قد میں مجھ سے اونچے تھے اور بڑے صحت مند تھے۔ انہوں نے زبردستی مجھے لباس پہنایا، سر پر پگڑی پہنائی اور ہاتھ میں انگوٹھی۔ اس کے بعد مجھے جنزادی السیہ کے ساتھ بیٹھا دیا گیا۔ وہ دلہن کے لباس میں تھی۔ میں یہ نکاح نہیں کر سکتا تھا، میں کسی جنزادی سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے گھر والوں سے سن رکھا تھا اسلام میں جن و انس کی آپس میں شادی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ نکاح کیسے رکواؤں۔ میں تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ میرے دل میں اچانک ایک خیال آیا
اور میں بلند آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگا اور وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا۔ وہ جنات بھی میرے پیچھے بھاگے مگر میں آیت پڑھتا ہوا وہاں سے دور چلا گیا۔ اب اندھیرا ہو چکا تھا، جس کا مطلب تھا میں اپنی دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ میری گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ میں جلدی سے اس میں بیٹھا اور گھبرا کر گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے نکل گیا۔ مجھے اب اس مالی کی بات پر یقین آ چکا تھا۔ وہ بیچارہ سچ کہہ رہا تھا، کاش میں اس کی بات ہی مان لیتا۔ میں رات کو گھر پہنچا تو سب سو رہے تھے، صرف مناہل ہی جاگ رہی تھی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے، گردن اور بازو پر نیلے نشانات تھے۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا اور اس سے اس بارے میں پوچھا تو وہ اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ میں حیران پریشان تھا، وہ ایسا ایکٹ جانے کیوں کر رہی تھی۔ جب میں اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا میرے بستر پر کالے رنگ کے ڈھیر سارے گلاب تھے اور ان کے درمیان میں ایک خط پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، میں بہت جلد واپس آؤں گی اور اس بار تمہیں ضرور ساتھ لے کر جاؤں گی، تمہاری السیہ۔ یہ خط پڑھ کر میں نے جھرجھری لی اور جلدی سے اس خط کو پھاڑا اور وہ پھول بھی مسل کر ڈسٹ بن میں پھینک دیے۔ خود پر آیت الکرسی پڑھی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ویسے تو میری راتوں کی نیند اڑ ہی گئی تھی۔ آج ماما بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے ان سے فکر مندی سے طبیعت کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور کہا آج کل مجھے مناہل کی طرف سے بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ بولی کچھ راتوں سے انہیں مناہل کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ کبھی وہ رونے لگتی ہے اور اب تو وہ کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی، دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے جسم پر عجیب نشانات بھی دیکھنے کو ملے ہیں، مگر جب اس بارے میں اس سے کوئی پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے اسے الرجی ہو گئی ہے، مگر مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ اب اس بارے میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ ماما کی بات سن کر میں چونکا اور انہیں کہا کہ آپ فی الحال اس بارے میں کسی سے کچھ مت کہیے گا، میں خود مناہل سے بات کروں گا۔ سب کے سو جانے کے بعد مناہل کے کمرے میں گیا اور اس سے حال چال پوچھا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی، وہ بہت کمزور نظر آ رہی تھی۔ میں نے دوبارہ اسے مخاطب کیا تو اس نے زبان سے فقط اتنا ہی ادا کیا کہ مجھے طلاق دے دو ارمان۔ میں شاکڈ ہو کر اسے دیکھنے لگا کہ وہ ایسا کیسے کہہ رہی تھی۔ وہ تو مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرتی تھی، اب وہ مجھ سے طلاق کیوں مانگ رہی تھی؟ میں نے اس سے پوچھا تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو مجبوراً میں وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب کمرے میں آیا میرے بستر پر السیہ دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ کہنے لگی بہتر ہے کہ تم مناہل کو طلاق دے دو ورنہ میں اسے سب سے پہلے جان سے ماروں گی۔ اس نے برہمی سے کہا تو میں سب کچھ سمجھ گیا۔ اب سمجھ آیا کہ یہ سب یقیناً السیہ ہی مناہل سے کروا رہی تھی، ورنہ مناہل تو کبھی ایسی نہیں رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تم اسے پریشان کر رہی ہو نا؟ تم نے ہی اسے کہا ہے کہ مجھ سے طلاق لے لے۔ میں نے السیہ سے پوچھا تو وہ مسکرا کر بولی تم بہت سمجھدار ہو، مجھے تم جیسا ہی سمجھدار انسان چاہیے تھا۔ میں شدید غصے میں آ گیا اور بازو سے پکڑ کر السیہ کو اپنے بستر سے اٹھایا اور اسے دھکا دیا تاکہ اسے پتہ چل جائے مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، مگر وہ جنزادی بہت ڈھیٹ ثابت ہوئی۔ وہ میرے کمرے سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کچھ گنگنانے لگی۔ مجھ پر ایک الگ ہی فسوں طاری ہو گیا تھا اور میں سو گیا۔ اس جنزادی کی سرکشی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ بے باک ہو گئی تھی، روزانہ رات کو میرے کمرے میں آ جاتی اور کہتی میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے لیے تمہارے خاندان والوں کو بھی معاف کر دوں گی اور ان کو چھوڑ دوں گی، لیکن تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک ایک کو ماروں گی۔ اب تو گھر میں بھی غیر معمولی واقعات ہونے لگے تھے۔ گھر والوں کا فی الحال دماغ اس طرف نہیں گیا تھا کہ کہیں جنات تو اس گھر پر دوبارہ نہیں آ گئے۔ میں اس وقت دادا جی کے کمرے میں انہی کی باتوں کا سوچ رہا تھا کہ کاش آج دادا ابو اپنے پورے ہوش و حواس میں ہوتے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جاتی۔ دوسری طرف مناہل کے رویے کو دیکھ کر گھر والے مجھ سے چھپ کر اسے کسی عامل کے پاس لے گئے تھے۔ وہ عامل بہت اچھا تھا۔ اس نے بتایا کہ مناہل کے پیچھے ایک جن ذاتی پڑی ہے جو کسی بات کا اس سے بدلہ لے رہی ہے، وہی اس پر تشدد کرتی ہے۔ جب یہ سب گھر والوں کو پتہ چلا تو انہیں یقین آ گیا کہ دادا جی کے دم کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ گھر میں یکدم پریشانی آ گئی۔ مناہل نے روتے ہوئے سب کو سچ بتایا کہ ایک جنزادی روز اس کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے ارمان سے طلاق لے لو، ارمان صرف میرا ہے، میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مناہل نے ہمیشہ اس بات سے انکار کیا تھا۔ انکار سن کر وہ جنزادی مناہل کو مارتی تھی تاکہ وہ خوفزدہ ہو کر مجھ سے طلاق لے لے،
منائل پر اس نے اتنا تشدد کیا کہ وہ بیچاری تنگ آ گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھ سے طلاق لے لے گی۔ پہلے تو اس نے سوچا تھا کہ وہ گھر والوں کو اس جنزادی کے بارے میں بتائے گی، لیکن اس جنزادی نے ہی اسے دھمکی دی تھی اگر گھر میں سے کسی کو میرے بارے میں بتایا تو وہ سب کو مار ڈالے گی۔ اب وقت آ گیا تھا میں بھی گھر والوں کو سچ بتا دوں، اس لیے میں نے شروع سے آخر تک سب کو سب کچھ بتا دیا۔ کس طرح راستے میں میری گاڑی پر وزن پڑا اور پھر بعد میں وہ جنزادی دھوکے سے میری گاڑی میں بیٹھ گئی، پھر مجھے اپنے گھر لے گئی اور آہستہ آہستہ مجھے اپنا دیوانہ بنایا، اور اب وہ خود مجھ سے شادی کی خواہش مند ہے۔ یہ سن کر اب گھر والے پریشان ہو چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے دین میں جنات اور انسان کا آپس میں شادی کرنا حرام ہے، اگر اس جنزادی نے تم سے زبردستی شادی کر لی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو جنات اور انسان آپس میں لڑ پڑے، اس طرح جنوں انس کی جنگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر میں بہت ڈر گیا تھا۔ ہم لوگوں نے اچھے عاملوں سے رابطہ کیا اور ان سے مدد کی درخواست کی، مگر ان کا کہنا تھا یہ کام آپ کے دادا جی ہی کر سکتے ہیں، وہ جنزادی صرف آپ کے دادا کی بات سن پائے گی اور سمجھ پائے گی، ہماری نہیں، لہٰذا آپ لوگ اپنے دادا جی کو ہوش میں آنے کی دعا کریں۔ یوں ہم مایوس ہو گئے اور جنزادی مسلسل ہمیں پریشان کر رہی تھی۔ ہم دن رات دادا جی کے لیے دعائیں کر رہے تھے اور ایک رات ہماری دعائیں رنگ لے آئیں، دادا جی ہوش میں آ گئے تھے۔ انہیں کچھ دن صحت مند ہونے میں لگ گئے، اب ان کا دماغ کافی حد تک کام کر رہا تھا۔ ہم نے دادا ابو کو سب کچھ بتایا تو وہ کچھ دن سوچتے رہے اور پھر اس جنزادی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کچھ وظائف پڑھے تو وہ جنزادی دلہن کے روپ میں ان کے سامنے آ گئی اور پوچھنے لگی کیوں بلایا ہے مجھے۔ یوں دادا جی نے پیار سے اسے سمجھایا کہ ہم سب کا پیچھا چھوڑ دو، ارمان سے دور چلی جاؤ، جن و انس کی شادی نہیں ہو سکتی، اگر ایسا ہوا تو تم ساری عمر اللہ کی گنہگار رہو گی اور آخرت میں تمہیں دردناک عذاب ملے گا۔ یہ سن کر وہ جنزادی غصے میں آ گئی اور کہا تم نے میرے ماں باپ کو اور مجھے اپنی قید میں رکھا، میں تب چھوٹی تھی اس لیے کچھ سمجھ نہیں پائی، مگر اب میں بڑی ہوں اور طاقتور ہوں، اس لیے ایک دفعہ تم لوگ مجھ سے بچ نہیں سکو گے۔ یہ سن کر دادا جی نے اسے سمجھایا کہ غلطی تمہارے ماں باپ کی تھی، وہ شریر جنات تھے، ہم سب کو تنگ کر رکھا تھا۔ میں نے انہیں پیار سے سمجھایا مگر وہ نہ مانے، ان کی سرکشی حد سے بڑھتی گئی تھی تو میں نے انہیں قید کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کو موت آ گئی۔ میں نے تمہارے گھر والوں کو نہیں مارا، وہ خود ہی فوت ہو گئے، کیونکہ ہر مخلوق کے مرنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ دادا جی کی باتیں سن کر وہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی میں نے اپنے خاندان والوں سے یہی سنا ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ماں باپ کو مارا ہے۔ میں جنات کی دنیا میں جا رہی ہوں اور وہاں اپنے سردار سے سچ پوچھوں گی، اگر واقعی غلطی آپ کے خاندان والوں کی ہوئی تو میرا وعدہ ہے میں سب کو دردناک موت دوں گی، اور واقعی اگر قصور میرے ماں باپ کا ہوا تو میں یہاں واپس لوٹ کر نہیں آؤں گی اور ارمان کی زندگی سے بھی چلی جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی۔ ہم بس اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ سب ٹھیک ہو۔ کافی دن گزر گئے تھے اور اب تک وہ جنزادی واپس نہیں آئی تھی۔ ہم سب لوگ معمول کے مطابق اپنے کام کر رہے تھے۔ ایک دن مجھے اپنے بستر پر سیاہ گلاب پڑے نظر آئے اور ایک خط بھی نظر آیا، جہاں لکھا تھا مجھے سمجھ آ گیا ہے غلطی میرے ماں باپ کی تھی، میں نے اللہ کی حدود کو توڑنا چاہا تھا، میں سمجھ گئی ہوں جن و انس کی شادی نہیں ہو سکتی، اگر میں نے کسی کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کرنا، میں مسلمان جنزادی ہوں اور نہیں چاہتی آخرت میں اللہ مجھے عذاب دے، اس لیے میں تم سب کی زندگیوں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ خط پڑھ کر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر والوں کو اس بارے میں بتایا تو سب لوگوں نے شکرانے کے نفل عطا کیے۔ مناہل بھی بہت خوش تھی۔ میرے کہنے پر گھر میں رخصتی کی تیاریاں ہونے لگی۔ رخصتی کے بعد مجھے پتہ چلا جس مناہل کو میں برا سمجھتا تھا اس نے مجھے بہت خوشیاں دی تھیں، اور مجھے اس بات کا یقین آ چکا تھا کہ واقعی جنات کا وجود بھی ہوتا ہے، اس لیے ہمیں کبھی ان کے وجود کو جھٹلانا نہیں چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔